حضرت ابو عبدالرحمن یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو مولانا صاحب کے توسط سے رہنمائی پہنچائیں گے. تو بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے جو سابقون الاولون ہیں. صرف 18 سال آپ کی عمر تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اپنی تمام زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں آپ کے رفاقت میں صرف کی. علم و فضل کا بحر بیک کرا ہیں آپ کو امام الفقہا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, کنز العلماء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ایک طرف راہ حق کے پرجوش مجاہد ہیں اور دوسری طرف بہترین عالم, جید عالم ہے جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولانا صاحب کہ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے تو 4 لوگوں کا نام لیا تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت معاذ بن جبل, حضرت ابی بن کعب اور سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت معاذ بن جبل کی جب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی زندگی کے حالات آپ سے جانیں گے. 18 سال کی عمر ہے, حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ کے نتیجے میں اسلام قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے آپ بیت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روبرو دیکھتے ہیں اور پھر پوری عمر رسول پاک کی محبت میں, آپ کی ہمراہی میں, آپ کی رفاقت میں صرف کرتے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان اصحاب رسول میں سے ہیں, ان شخصیات میں سے ہیں جن کے تعلق سے جو ہماری روایات ہیں, علمی روایات ہیں اور جو ہماری دینی اور مذہبی روایات ہیں اس کا بڑا حصہ ان سے بحث کرتا ہے, اس سے متعلق ہے. حضرت معاذ بن جبل کی شخصیت کے مختلف اور متعدد پہلو ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا, لیکن ان کا جو سب سے اہم اور جو سب سے امتیازی پہلو ہے اور جس کا ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تفقہ, آپ کے اندر بصیرت بہت زیادہ پائی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ ان علماء میں, ان چند علماء میں شمار کیے جاتے ہیں جن کو اجتہاد کا ملکہ حاصل تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہ مکمل اعتماد تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اعتماد کیا تھا. اس اعتبار سے ہماری جو علمی روایت رہی ہے اس میں بکثرت, بہت ہی کثرت کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل کو کوٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے یہاں وہ بڑے فکری نکات, وہ بڑے اجتہادی نکات سامنے آتے ہیں جو ہم دوسروں کے ہاں بہت کم دیکھتے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں آپ کی فضیلت پہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا اور اس طریقے سے انہیں وہ مقام حاصل ہوا جو صحابہ کرام میں اور آپ کے ساتھیوں میں کم لوگوں کو حاصل ہوا. بالکل. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے 1157 احادیث مروی ہیں. حدیث کی روایت میں بڑی احتیاط آپ ملحوظ رکھتے تھے. جب تک پوری یعنی اس کے بارے میں تصدیق نہیں ہو جاتی تھی آپ وہ بیان نہیں کرتے تھے. اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی, بہت محبت تھی. آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی خدمت میں صرف کریں. تو یہ جو ایک خوبی تھی ان کی, اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. آپ کی جو دیگر صحابہ ہیں وہ رات کو چونکہ صبح جو ہے وہ جلدی بیدار ہو گئے تھے تو وہ غنودگی کے عالم میں تھے, ان کی سواریاں ادھر ادھر ہو گئی, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت معاذ بن جبل تھے. اور جب تنہائی تھی تو انہوں نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بڑے پتے کی بات پوچھی. تو عموماً آپ ایسے سوالات دریافت کرتے تھے کہ جس سے بہت سارے مسائل مستنبط ہوں. ہاں. جو علم کے, فقہ کے اور اجتہاد کے جو بنیادی نکات ہوتے تھے اس طرح کی باتیں ان کے سے نکلتی ہیں. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ عہد رسول میں بھی, اور آپ کے عہد رسول کے بعد تو خیر یہ مقام رہا ہی, لیکن عہد رسول میں بھی جو چند لوگ فقہ و فتاویٰ کے منصب پہ فائز تھے ان میں سے حضرت معاذ بن جبل تھے. تو گویا انہیں مفتی کا وہ مقام حاصل تھا اور اسی لیے بہت زیادہ مشہور وہ روایت ہے جو ہر جگہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کوٹ کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا جب وہ یمن جا رہے تھے کہ دیکھو تم وہاں جا رہے ہو تو وہاں جب تمہارے پاس مختلف جو واقعات پیش آئیں گے, جو نئے واقعات پیش آئیں گے تو وہاں تم کیا کرو گے, جھگڑوں کا فیصلہ کیسے کرو گے. نہیں, خاص طور سے جو نئے واقعات پیش آئیں گے اس میں تمہارا رخ
فکری رہنمائی کا وہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم کو دیکھیں گے، اور اگر قرآن کریم میں وہ چیز نہیں ملی تو ہم سنت رسول کو دیکھیں گے، اور اگر سنت رسول میں بھی وہ چیز نہیں ملی تو پھر ہم اپنی رائے پہ بھروسہ کریں گے۔ ہم بہت ہی اجتہاد کہلاتا ہے یہ لفظ، تو اجتہاد کے بارے میں آپ سے جاننا اجتہاد چاہیں گے۔ کریں گے اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، یعنی اپنی مکمل کوشش اور محنت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی صحیح رائے اور صحیح حکم جاننے کے لیے۔ تو اس طریقے سے پوری ہماری اسلامک روایت میں، پورے اسلامک ٹریڈیشن میں یہ والی روایت جو ہے ایک بنیاد کا کام کرتی ہے، جس سے اجتہاد کے اصول مستنبط ہوتے ہیں، جس سے یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کی انہیں اجازت دی۔ اجتہاد کہتے ہیں بنیادی طور پہ ایسے مسائل کہ جن کا براہ راست حل قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے اور جیسے جیسے علاقائی فرق پیدا ہوتا ہے تو ویسے ویسے نئے مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو براہ راست قرآن اور حدیث میں ان کی ظاہری آیتوں میں ٹیکل نہیں کیا گیا ہے۔ تو پھر قرآن اور حدیث کے فریم ورک کو سامنے رکھ کر کے اور اسلام کی اسپرٹ کو سامنے رکھ کر کے، اس کی روح کو سامنے رکھ کر کے ایک رائے بنائی جاتی ہے، ایک جو قرآن اور حدیث کے عین مزاج کے مطابق ہو۔ تو یہ جو ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو گویا یہ بہت ہی نازک اور حساس کام اس کے بھی لیے ہے۔ لیکن مولانا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی فہم و فراست، اس کی عقل و دانش، اس کا صائب الرائے ہونا بہت ضروری ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں۔ اور جب ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جلوت و خلوت، سفر و حضر، ہر وقت ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ رہیں۔ آپ ان کے ارشادات کو بھی سنتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کی طبیعت میں ایک بے چینی تھی، آپ عموماً سوالات دریافت کرتے رہتے تھے، اور جس دن اگر آپ سوال دریافت نہیں کرتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ معاذ تنہائی ہے، تم ہو، میں ہوں، پھر کوئی سوال کیوں نہیں؟ تو حضرت معاذ کو پھر اور زیادہ شوق ہوتا تھا اور وہ نت نئی باتیں یا نت نئے مسائل دریافت کرتے رہتے تھے۔ تو یہاں پر اجتہاد کے لیے انسان کی ان خوبیوں اور ان خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفاقت ہے، یہ جو زندگی ہے، آپ بدر سے لے کے تبوک تک بھی ساتھ رہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کے گورنر کے طور پر بھی جو ہے وہ روانہ کیا، اور یہ وہ وقت تھا جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الوداع کہنے کے لیے یا انہیں رخصت کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک بڑی اہم بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے معاذ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو، اگلی بار جب تم آؤ تو مجھے نہ پاؤ، میری قبر دیکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رونے لگے، لیکن یہ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اسے بھی بجا لانا ہے، تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، اور پھر آپ نے یمن کے لوگوں کو بھی پیغام بھیجا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ جو عزیز بھی ہے، اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں سے ایک شخص کو میں بھیج رہا ہوں، ان کی اطاعت کرنا۔ حضرت معاذ کو بھی آپ نے کچھ تاکیدیں کی تھیں، کچھ نصیحتیں کی تھیں، بہت ہی اہم تاکید ہے، اور جو ہماری آج کی جو سماجی زندگی ہے، جو سیاسی زندگی ہے، اس کے لیے ایک روشن راہ اور ایک نشان راہ ثابت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو جب تم وہاں جاؤ گے تو وہاں تمہیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، وہ دوسرے مذاہب کو ماننے والے ہیں، تو پھر وہ اسلام قبول کریں گے، تم ان کو تبلیغ اور دعوت کا کام کرو گے، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ اسلام قبول جب کر لیں، ان کا توحید پہ، رسالت پہ یقین ہو جائے، تب پھر انہیں تم نماز کی تلقین کرنا، اور جب وہ نماز پڑھنے لگیں تو پھر روزے کی تلقین کرنا، زکوٰۃ کی تلقین کرنا، اور دیکھو جب زکوٰۃ ان سے تم وصول کرنا تو ایسا نہ ہو کہ تم اچھے مال ان سے لے لو اور خراب مال ان کے پاس چھوڑ دو۔ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ نصیحت یا وصیت تھی، اس کا جو مرکزی پہلو جو ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے کہ جو دین و دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہیں، کہ تمہیں جو دین اور دعوت کا کام کرنا ہے اس میں تدریج کا خیال کرنا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، دوسرے مرحلے میں کیا کرنا ہے، تیسرے مرحلے میں کیا کرنا ہے۔ یعنی اگر ایسا کیا جائے کہ ایک شخص جو ابھی اسلام سے متعارف ہوا ہے، یا یہ کہ ایک شخص جو مسلمان ہی ہے لیکن ابھی وہ اسلام سے دور ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس کے پاس پورے بوجھ کو لاد دیا جائے کہ تمہیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ورنہ نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ نہ یہ کرے گا نہ وہ کرے گا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ کے
بہت ہی مشہور روایت ہے کہ شراب کو 3 مرحلوں میں حرام قرار دیا گیا. تو عائشہ کہتی ہیں کہ اگر یہ کہا کہ ایک ہی دفعہ یہ آیت نازل ہوتی کہ کہ انما الخمر والمیسر کہ شراب بالکل حرام ہے، تمہیں بالکل نہیں پینا ہے، تو لوگ کہتے کہ ہم تو پھر پئیں گے اور زنا کریں گے وغیرہ. تو اس طرح سے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ تدریج کو چاہتا ہے، مرحلہ بر مرحلہ، مرحلہ بمرحلہ. تو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ ان کو اس طریقے سے ڈیل کیا جائے کہ جب وہ ایک کام کے لیے ان کی طبیعت اور مزاج بالکل آمادہ ہو جائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس طریقے سے ان کو آپ نے فرمایا تھا کہ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، وتتاوعا ولا تختلفا. تو تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ پہلی بات تو یہ انہوں نے کہی تھی کہ لوگوں کو بشارت دینا، ان کے لیے دین میں امید کے پہلو کو روشن رکھنا اور ان کو متنفر نہ کر دینا. جیسے آپ نے بتایا کہ ایک دم سے اگر تمام احکامات ان کے سامنے رکھ دیں گے تو پھر دین بوجھل ہو جائے گا. اس کے علاوہ دین میں آسانیاں رکھنا، دین کو مشکل بنا کر پیش نہ کرنا. تیسری بات اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت ہے، اختلاف سے بچنا. تو یہ جو تیسرا پہلو ہے اس پر بھی آپ کی تھوڑی سی رہنمائی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے خیال میں 5 لوگ تھے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت بنا کر بھیجے گئے تھے، جن میں حضرت موسیٰ اشعری بھی شامل تھے. تو آپس میں انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اس کے لیے یہ آخری بات، آخری نقطہ بھی کہا گیا تھا. جی بہت اچھا. دیکھیے اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، وہ بنیادی تعلیمات جن کا تعلق ہماری سیاسی سماجی زندگی سے ہے، ان کا جو سب سے زیادہ قرآن کا جس چیز پہ زور ہے اور اسلام کا سب سے زیادہ جس چیز پہ زور ہے وہ دراصل اجتماعیت کا قیام ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے اور کس طرح صرف انفرادی رائوں پہ نہیں اڑنا ہے اور اس سے دور رہنا ہے. اسی سے ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے اور اسی پہ اسلام زور دیتا ہے. اور بار بار قرآن میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر تم تنازع کرو گے، اگر تم اتحاد کو پارا پارا کرو گے، اگر تم اجتماعیت کو پارا پارا کرو گے تو پھر تمہاری ہوا نکل جائے گی اور پھر تمہاری دھاک بالکل ختم ہو جائے گی اور اس طریقے سے تم اپنے مشن میں ناکامیاب ہو جاؤ گے. تو یہاں بھی اس کا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت دیکھتے ہیں. بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم اپنے امیر کی، جس کو اولو الامر آپ نے کہا، تمہیں اطاعت کرنا تم پہ فرض ہے. اور یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس حد تک اس کی اطاعت فرض ہے کہ چاہے وہ کالا حبشی ہی کیوں نہ ہو جس کی ناک چپٹی ہو، یعنی وہ کتنا ہی بدصورت ہو، کتنا ہی کیسا ہو، لیکن ایک دفعہ اگر تم پہ امیر بنا دیا جائے تو اب اس کی اطاعت تم پہ فرض ہو جاتی ہے اور آخری حد تک تم پہ. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسپرٹ صحابہ کرام میں پیدا ہوئی کہ بہت ہی چھوٹے قد کا صحابی جیسے اسامہ بن زید، وہ جیش اسامہ میں کمانڈر بنا دیے جاتے ہیں اور اس کے ماتحتی میں جلیل القدر صحابہ حضرت ابوبکر و عمر کو لگا دیا جاتا ہے. تو یہ اسلام چاہتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ اسپرٹ پیدا ہو کہ امارت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو امیر بن گیا اس کی اطاعت آخری حد تک فرض ہے، چاہے اس کی ماتحتی میں کتنا ہی بڑا سے بڑا سورما اور جنرل کیوں نہ ہو. تو یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی نصیحت کی کہ اپنے امیر کی آخری حد تک اطاعت کرنا، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا تو اختلافات اور تنازع پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ اجتماعیت ختم ہو جائے گی اور اس طریقے سے جس مشن کے لیے تم جا رہے ہو وہ مشن ناکامیاب ہو جائے گا. بالکل مولانا صاحب. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت اور کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم وہاں کے والی بن کر جا رہے ہو، گورنر بن کر جا رہے ہو، لوگ تمہارے پاس اگر کچھ ہدایہ، تحفے، تحائف لے کر آئیں تو تم وہ رکھ لینا. اس میں کیا مصلحت تھی ناظرین کو ضرور بتائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. یہ پروگرام کے سلسلے کو، بلکہ گفتگو کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں یمن کے گورنری کے لیے روانہ کر رہے تھے تو انہوں نے نصیحت یہ کی تھی کہ تمہارے پاس لوگ اگر تحفے، تحائف یا ہدایہ لے کر آئیں تو قبول کر لینا. یہ بات اس لیے کہی کہ حضرت معاذ بن جبل بہت مقروض تھے اور مقروض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کھلے ہاتھوں خرچ کرتے تھے. در پر کوئی بھی سوالی آیا تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ املاک جو ہے وہ فروخت ہو گئی، جائیداد فروخت ہو گئی اور آپ مقروض ہو گئے. تو لیکن حضرت معاذ بن جبل کا حال یہ تھا کہ جب وہ واپس آئے تو جو کچھ انہیں ملا تھا، حد تو یہ ہے کہ اپنا کوڑا بھی وہ بھی خلیفہ رسول کے حوالے کر دیا. آگے آپ سے جاننا چاہیں گے. بہت شکریہ.
دیکھیے ہدیہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد احادیث میں بتایا گیا ہے، جو انفرادی سطح پہ جو عام لوگوں کو ہدایہ اور تحائف دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تلقین اور تاکید ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ اس سے تمہارے اندر محبت بڑھے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ جو سرکاری عاملین ہوتے ہیں، آفیشیلز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہ اگر ان کو جو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ جو تم کو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ بنیادی طور تمہارے عہدے کی وجہ سے دیا جاتا ہے، تو وہ سرکاری مال ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ کچھ اسی طریقے سے بعض صحابی کو جو ہدایہ تحائف ملے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نکیر کی اور کہا کہ اگر ایسا تھا تو تم اپنے ماں کے گھر بیٹھ کیوں نہیں گئے؟ یعنی تم اگر گھر کے اندر بیٹھے رہتے، تم کو یہ عہدہ اور منصب حاصل نہیں رہتا تو تم کو کوئی ہدیہ نہیں دیتا، کوئی نہیں پوچھتا تم کو۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی، نصیحت تھی، لیکن اس میں استثناء حضرت معاذ بن جبل کا نظر آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل ایک عامل تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن انہوں نے حضرت ظاہر معاذ بن جبل کے مزاج کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ تو ظاہر ہدیہ قبول نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے تاکید کی کہ تم ہدیہ قبول کر لو، اس لیے کہ تمہارے پاس بہت زیادہ قرض ہے۔ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ حضرت معاذ بن جبل ایک عامل ہونے کے باوجود، ایک گورنر ہونے کے باوجود اس طریقے سے ساری چیزوں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا اور قرض لینے پڑتے تھے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنائی طور پہ انہیں اس بات کا حکم دیا کہ تم ہدیہ لے لیا کرنا۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے بہت زیادہ اہم، وہ یہ کہ یہ جو بہت سارے تحائف اور ہدیے جو ہمیں کسی بڑے منصب اور عہدے ہونے کی بنیاد پہ جو ملتا ہے، بنیادی طور پہ وہ آپ کی اپنی شخصیت کا کرشمہ نہیں ہوتا، بلکہ اس عہدے اور اس کا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی ہوتی ہیں۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ تمام چیزیں بیت المال میں جمع کرا دی گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ تمام چیزیں جو تھوڑے بہت مویشی وغیرہ تھے، وہ جو بھی چیزیں انہیں ملی تھیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت معاذ کو سپرد کر دی، ان کو دے دی۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو بلکہ بنی کلاب کے یہاں جو زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے بھیجا تھا، تو آپ کو جو کچھ ملا آپ نے وہیں کے وہیں لوگوں کو مستحقین میں سب کچھ بانٹ دیا، خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے۔ آپ کی اہلیہ نے فرمایا کہ آپ وہاں سے کچھ لے کر نہیں آئے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ انسان جب کہیں سے آتا ہے تو گھر والوں کے لیے بھی کچھ لاتا ہے۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک نگراں تھا وہاں، تو آپ کی اہلیہ بہت حیران ہوتی ہیں، کہتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو بھیجا گیا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں آپ کو بھیجا گیا، تو ان لوگوں کو تو آپ کی ایمانت پر بھروسہ تھا، پھر عمر نے ایسا کیوں کیا کہ آپ پر ایک نگراں مقرر کر دیا؟ اب یہ بات کسی طریقے سے حضرت عمر فاروق تک پہنچتی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضرت معاذ کو بلا کر، معاذ میں نے تم پر کون سا نگراں مقرر کیا تھا؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ نگراں تھا میرا رب، میرا اور آپ کا اللہ مجھ پر میرا نگراں تھا اور وہ میرے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق یہ سن کر مسکرا دیتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں اور اپنے پاس سے حضرت معاذ کو کچھ دے دیتے ہیں کہ اس سے جا کر اپنی بیوی کو منا لو، خوش کر دو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت معاذ کے دل میں حد درجے کا جہاں استغنا تھا، توکل تھا، وہاں یہ بھی تھا کہ ایمانداری کسی بھی عہدے پر فائز ہونے کے بعد انسان کا کہ ایمان کو یعنی اس کا مضبوط رہنا، مستحکم رہنا، اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور حضرت معاذ کی عمر ہی کیا تھی؟ نوجوانی میں 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 36 سال کی عمر میں آپ نے دار فانی سے کوچ کیا۔ تو یہ جو دور ہوتا ہے یہ انسان کی بھرپور جوانی کا دور ہوتا ہے، خواہشات کا ہوتا ہے، تمناؤں کا ہوتا ہے، اور اس میں ایسا زہد و اتقا، اس میں ایک زہد و اتقا، اس درجے کی آخری حد تک سنجیدگی، آخری حد تک بصیرت اور تفقہ، بالکل اس نوجوانی یعنی 30 سال کے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے، جس طریقے سے یمن کا پورا نظام انہوں نے سنبھالا، جس کی ایک مثال یہ ہے جو بار بار کوٹ کی جاتی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے زکوٰۃ کے نظام کو، کچھ اجتماعی زکوٰۃ کا نظام تھا، اس زکوٰۃ کے نظام کو کچھ اس طریقے سے انہوں نے مرتب کیا، اس خوش اسلوبی کے ساتھ چلایا کہ یمن میں جہاں ان کی وہ تھی وہاں سے فقر و غربت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ چنانچہ یہ ہونے لگا کچھ دنوں کے بعد کہ حضرت معاذ بن جبل وہ ساری چیز جو کچھ زکوٰۃ کی رقمیں جو بچ جاتی تھی وہ اس کو بھیج دیتے تھے۔ تو یہ جو ان کا ایک معاشی، آپ دیکھیں کہ کس حد تک انہوں نے
جو سیاست اپنائی، جو پالیسی اختیار کی معاشیات کے بارے میں، وہ کتنی غیر معمولی تھی، اور اگر آپ اس کو اس ایج کے تناظر میں دیکھیں جو اتنی معمولی تھی تو اور اس پہ حیرت ہوتی ہے۔ بالکل، اور جہاں تک بات ہے علم و فضل کی تو میدان حق کے بھی وہ شاہ سوار تھے، بدر سے لے کر تبوک تک، اور پھر ادھر رومیوں کے ساتھ جو برسر پیکار ہوتی ہیں اسلامی فوج، یرموک کا واقعہ ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے رومیوں کی، اور اسلام کی جو ہے توسیع ہوتی ہے۔ اب یرموک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں طاعون پھیل جاتا ہے، طاعون امواس کہلاتا ہے، تو حضرت جہاں دیگر صحابہ جہاں بحق ہوتے ہیں وہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بھی کی وفات ہو جاتی ہے، تو حضرت ابو عبیدہ اپنی جگہ آپ کو اپنا نائب مقرر کرتے ہیں اور یہی کہہ کر جاتے ہیں کہ میں اپنا بہترین شخص جو ہے وہ تم پر نامزد کیا جاتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعاون کی گرفت میں حضرت معاذ بن جبل بھی آ جاتے ہیں، آپ کا اکلوتا بیٹا عبد الرحمن، نوجوانی کا عالم ہے، جب آپ خیمے میں جاتے ہیں تو بچے کو اس مرض میں مبتلا پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ آپ سے ضرور جانیں گے کہ اس کو رحمت کیوں کہا گیا۔ اب بچے نے، نوجوان بچے نے جو بات کہی ہے لڑکے نے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، اور یہ کہتے ہوئے وہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے۔ آپ کی 2 بیویاں، ان کا بھی انتقال اسی بیماری میں ہوتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل جب اس بیماری کو انہوں نے رحمت کہا، اسے رحمت کیوں کہا تھا مولانا صاحب؟ بہت اہم بات ہے کہ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی کسی مرض میں، پیٹ کے مرض میں، اور اس طریقے سے کئی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ اگر کوئی مرتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ جو شہادت ہے وہ ظاہر ہے اس درجے کی شہادت نہیں ہے جو شہادت جہاد فی سبیل اللہ میں شہداء کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اس سے ایک مماثل اس کی طرح کی ایک شہادت ہے۔ تو شہادت کو اسلام میں بڑی اہمیت گویا حاصل ہے، لیکن یہ جو ایک تصور ہے کہ شہادت صرف میدان جنگ میں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آدمی صبر کرتا ہے اپنے مرض پہ اور کسی بڑے بھیانک مرض میں بھی انتقال کر جاتا ہے تو اس کو بھی گویا اس کا ثواب ملتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے انتقال کے بعد ممبر پر ایک تقریر فرمائی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ شام کی فتح کے بعد ایک بیماری پھوٹ پڑے گی جس میں لوگوں کے جسم پر پھوڑے ہو جائیں گے، اور جو کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کرے گا یا وفات ہو پائے گا وہ جنتی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اس بنیاد پر بھی شاید اسے رحمت کہا گیا ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ بھی واقعہ ہو، لیکن بنیادی طور پہ کیا ہے کہ جو اسلام کی جو احکامات میں جو اس کی فلسفی ہے وہ یہ کہ یہ ساری بیماریاں جو آتی ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش میں خدا کا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس پہ صبر کرے، جس کی بار بار تاکید قرآن کریم میں مختلف آیات میں کی گئی ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے وہ رحمت ہے کہ وہ تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، یعنی یہ بیماری آئی ہے، تم سے یہ مطلوب ہے کہ تم اس پہ صبر کرو، اس طریقے سے تمہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یہ تمہارے لیے وہ چیز جو تمہارے لیے انتہائی کربناک اور انتہائی تکلیف دہ ہے وہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے، آخرت کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مراتب کو، تمہارے درجات کو بلند کرنے کا اس کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دائیں ہاتھ کے جو انگوٹھے میں ایک پھوڑا نکلتا ہے، مرض کی شدت ہوتی ہے اور تکلیف میں آپ جب مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کے جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے آپ کے 2 شاگرد رونے لگتے ہیں پاس بیٹھے ہوئے، تو دریافت کرتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رو رہے ہیں اس علم پر جو آپ کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ علم اور ایمان تا قیامت دنیا میں رہیں گے، ان کا کبھی خاتمہ ہونے والا نہیں ہے، جو جستجو کرے گا وہ اسے پالے گا۔ تو یہاں دیکھیں کہ آپ وہ وصیت بھی کتنی خوبصورت کر رہے ہیں کہ علم اور ایمان دونوں کے لیے جستجو کرتے رہو۔ تو اس کے بعد جب آپ کا شہادت کا وقت قریب آتا ہے، تکلیف کی شدت ہوتی ہے، تو آپ 2 باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عمر میں تجھ سے ڈرتا رہا لیکن موت کے وقت میں پر امید ہوں۔ تمام عمر کا خوف اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی رحمت، اس کی مغفرت پر پر امید ہونا۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ مومن کا جو دل ہے وہ خوف اور رجا دونوں کے درمیان رہتا ہے۔ یہی بات دیگر اصحاب سے بھی ملتی ہے، یہی بات حضرت معاذ بن جبل سے بھی ملتی ہے۔ بہت اچھا۔ خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ اگر یعنی مجھے خدا سے خوف اس قدر ہے کہ اگر یہ اعلان کیا جائے میدان حشر میں کہ سبوں کو کی بخشش ہو گئی لیکن ایک شخص گویا
باقی رہا, اس کی بخشش نہیں ہوئی, تو میں سمجھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں. اور اس کے برعکس اگر یہ اعلان کیا جائے کہ اس کے ایک شخص کے علاوہ سارے لوگ جہنم میں چلے گئے, تو میں امید ایسی رکھتا ہوں کہ وہ شخص شاید میں ہی ہوں گا. تو اس لیے ایمان, یہ جو ہمارے مختلف احادیث کو سامنے رکھ کر کے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایمان جو ہے خوف اور رجا کے درمیان, یعنی امید کے درمیان. الایمان بین الخوف والرجا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخری حد تک کی خشیت اور خوف, اور دوسری طرف اسی حد تک اس کے تعلق سے اسی حد تک کی امید. یہی پہلو حضرت معاذ بن جبل میں سامنے آتا ہے, اور یہی صحابہ کرام کا مزاج بھی تھا. وہ ایک طرف امید یہ رکھتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں مغفرت فرمائے گا, لیکن اس مغفرت کے تصور کی بنیاد پہ وہ عمل میں کوتاہی نہیں کرتے تھے. وہ اللہ کے خوف و خشیت میں رات دن جاگتے تھے, اور وہ سارے گناہوں سے بچتے تھے, اور وہ سارے نیک اعمال کرتے تھے جو ایک عام مومن سے مطلوب ہے. اس کے باوجود کہ آپ دیکھیں کہ بعض صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت دے دی جنت کی کہ یہ جنت ہی میں جائیں گے, لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اس پہ انہوں نے بھروسہ کر لیا ہو, توکل کر لیا ہو کہ بس اب ہم تو بخشائے ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں کچھ عمل کی ضرورت نہیں. تو یہ وہی پہلو تھا کہ چاہے ہمیں بشارت مل گئی ہے, لیکن خوف کی وہ کیفیت ہے کہ نہیں, ہمیں آخری حد تک کرتے رہنا ہے. بالکل. اور حضرت معاذ بن جبل کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ قیامت کے دن میرے امت کے علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھوں میں ہوگا. تو ایک اور چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین, بہت جلد حاصل ہوئے. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ بہت نیک نفس انسان تھے, جس کے بارے میں آپ کو جو بھی بات معلوم ہوتی تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیتے تھے, اور ہر چیز کا روشن پہلو دیکھا کرتے تھے. تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک کی تساہل نفسی نے ان کو روک کے رکھا, وہ شامل نہیں ہوئے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت کیا کعب کہاں ہیں, تو ایک شخص نے کہا کہ ان کو ان کے مال اور جمال کے غرور نے روک کے رکھا. تو حضرت معاذ بن جبل بھی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, جہاں تک میں جانتا ہوں کعب بھلے آدمی ہیں, میں نے ان سے کوئی بری بات نہیں پائی. تو یہ بات سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اور مزید کچھ بات انہوں نے نہیں کی. تو یہ آپ کی شخصیت کا کیسا پہلو تھا؟ دیکھیے, یہ بہت اہم بات ہے اور ہماری سماجی زندگی سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے, جس کو کہتے ہیں حسن ظن. جی, یعنی دوسروں کے تعلق سے حسن ظن رکھنا. یہ بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں, اور خود حضرت عمر فاروق سے یہ قول ہے, اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مومن کا کوئی عمل, کوئی فعل, اس وقت تک اس کو کسی برے معنی پہ محمول نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس میں کوئی حسن ظن کا پہلو نکلتا ہو. یعنی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر حال میں اس میں روشن پہلو دیکھیں, ہر حال میں اس کو حسن ظن پہ محمول کریں, اور اس سے کوئی برا پہلو نہ نکالیں, بدگمانی سے بچیں, کوئی بدگمانی سے بچیں, جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ان بعض الظن اسم, کہ بعض جو بدگمانیاں ہیں وہ انتہائی گناہ کا کام ہے. تو یہی بات حضرت معاذ بن جبل کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے. ایک اور بات ہے, ایک بار حضرت معاذ بن جبل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ, کیا تم جانتے ہو اللہ پر بندوں کا اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے, سب سے زیادہ حق کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں. اسی طرح بندوں پر بھی جو ہے وہ بندوں کا بھی اللہ پر کچھ حق ہے, وہ یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرے کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا اور تنہا قرار دے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے. تو حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں باقی لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دوں. انہوں نے کہا ٹھہرو معاذ, اگر ابھی بتا دو گے تو پھر وہ سست پڑ جائیں گے, پھر وہ نیک کام نہیں کریں گے, ان کے اندر جو ایک مستعدی ہے آخرت کے تئیں وہ کمزور ہو جائے گی. تو یہ بات حضرت معاذ نے اپنی وفات سے قبل جو ہے وہ بیان کی. تو اس حدیث کی روشنی میں کیا پیغام ملتا ہے لوگوں کو؟ بچہ دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کئی واقعات آپ کی زندگی کے ملتے ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص موضوع اور مناسبت سے اور مواقع کے لحاظ سے کہہ دیتے تھے. جس میں سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی, من قال لا الہ الا اللہ تفلح, جو کوئی بھی
لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث کو انہوں نے یہ کہا کہ میں جاتا ہوں سب کو بتا دیتا ہوں، تو حضرت عمر فاروق نے ان کو دھکا دیا، انہوں نے کہا کہ بالکل خاموش رہو، بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دین کی بڑی بصیرت آمیز پہلو اس سے نکل کر کے آتا ہے کہ دین میں بہت سارے احکامات، بہت ساری چیزیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو ہر آدمی کو ہر وقت نہیں بتایا جا سکتا، اس کے لیے کچھ موقع ہے، محل ہے، مناسبت ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ اس کا مفہوم جو ایک خاص موقع کی مناسبت سے اس کو لوگ جنرل کر دیں گے، اس پہ تکیہ کرنے لگے گا کہ بس یہ اس سے صرف جہنت حاصل ہوگی یا اس سے ہم فوراً جنت میں چلے جائیں گے۔ عمل کے تئیں جو انسان کی لاپرواہی بڑھ جائے گی، یا تو یہ بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اس طرح کے سینکڑوں احادیث ہیں جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے لیے بالکل جنت ہی جنت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ ایک خاص موضوع، ایک خاص مناسبت، ایک خاص محل کی بنیاد پہ ہے۔ تو وہی چیز ہمیں اس میں جھلک نظر آتی ہے، کیونکہ عام لوگ اس کو یہ سمجھیں گے کہ بالکل اب پھر ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف اگر ہم نے کر لیا تو اس پہ تکیہ کر لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر حضرت معاذ کو کچھ نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ حضرت معاذ خود بھی اپنی طرف سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات جو حضرت معاذ کو آپ نے بیان کی۔ دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو خود حضرت معاذ بن جبل کی متعدد جو وصیتیں اور نصیحتیں ہیں، وہ ان کی سیرت کا بہت ہی اہم باب ہیں، اور وہ اس لائق ہیں کہ ان کو گرہ سے باندھا جائے، ان کو پکڑا جائے۔ اس کے علاوہ مختلف روایات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، جو ان کی جو مختلف نصیحتیں ہیں اس میں سے ایک نصیحت ان کی یہ ہے کہ دیکھو تم نماز اس طرح سے پڑھو کہ جیسے تم زندگی کی بالکل آخری نماز پڑھ رہے ہو، یعنی تم عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق تمہارا گویا اس درجے کا ہونا چاہیے کہ جیسے تم یہ محسوس کرو کہ اس کے بعد تمہیں بالکل اس کا موقع نہیں ملے گا۔ دوسری طرف حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ دیکھو تم ایک کام تو وہ تم کرو یا کہ جو تمہارے آخرت میں کام آئے، یعنی خدا کے حقوق کی ادائیگی، لیکن دوسری طرف تمہیں وہ کام کرنا ہے جو تمہیں دنیا کے لیے تمہارے لیے ذریعہ بنے، اور جو حقوق العباد کے قبیل کی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ جاریہ جو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے نیکی کا اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے حقوق العباد پہ اور حقوق اللہ ان دونوں پہ حضرت معاذ بن جبل نے تاکید کی۔ ایک ان کی بہت زیادہ اہم جو روایت ہے، جو ان کا قول ہے، وہ یہ بات انہوں نے آخری دم تک انہوں نے کہی کہ مجھے اس بات کا بہت زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے اندر خوشحالی پیدا ہوگی، اور خوشحالی کے نتیجے میں تمہاری عورتیں تمہارے لیے فتنہ بن جائیں گی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ تمہارے لیے تمہاری عورتیں فتنہ بن جائیں گی، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی خواہشات کی تکمیل پہ مجبور کریں گی، اور تم ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے حرام و حلال کی گویا تمیز چھوڑ دو گے، اور تم انہوں نے کچھ اس طرح سے کہا کہ ان کے زیورات یا اس طرح کی چیزیں بنوانے میں ان کی خواہشات کے لیے اپنے تگ و دو میں تم لگ جاؤ گے، اور اس طرح سے تمہاری آخرت برباد ہوگی۔ یہ آج کل ہم دیکھیں آج کے تناظر میں تو یہ بات بڑی ہی صادق آتی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں حرام اور حلال کے بارے میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ حضرت معاذ بن جبل۔ جی، عالم بالحلال والحرام، سب سے زیادہ حرام و حلال کا علم رکھنے والے ہیں تو حضرت معاذ بن جبل۔ تو جو اس طرح کے واقعات ہوتے تو کہتے کہ معاذ بن جبل سے گویا یہ پوچھ لیا جائے۔ یہ چند ہی صحابہ کو، اسی لیے جو جس کو افتاء کے مقام پہ رسول اللہ کے دور میں فائز کیا جائے، اور تو یہ غیر معمولی بات ہے، وہ بھی ایک نوجوان لڑکے کے لیے یہ بالکل ایک غیر معمولی بات ہے۔ تو اسی کے نشانات ہم دیکھتے ہیں، اسی تفقہ فی الدین کے، دینی بصیرت کے ہم یہ مختلف طرح کے نشانات دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل کی ایک روایت ہے کہ دیکھو 3 چیزیں سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو یوں ہی بلا وجہ ہنسنا، یعنی کسی مجلس میں گفتگو ہو رہی ہو اور اگر تم اس طرح سے ہنستے وستے ہو یوں ہی بلا کسی اس سے، تو تمہاری دھاک ختم ہو جاتی ہے، گویا یہ غیر سنجیدگی کا ایک انتہائی وہ ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ بغیر بھوک کے کھانا، اور اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ بغیر نیند کے سونا۔ یہ 3 چیزیں، اب دیکھیں اس میں نصیحت والا پہلو ہے، اس کو ہم کافی ایلیبریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی نصیحتوں میں
کس طریقے کی گائیڈ لائنس گویا کہ موجود ہے، کس طریقے سے آپ ایک شخصیت کی، ایک شخص کی، ایک فرد کی سیرت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مولانا صاحب، جیسے حضرت معاذ نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے گناہوں کی آگ پر پانی کے چھینٹے کیسا کام کرتا ہے، اور اسی طرح تہجد کی جو نماز ہے وہ تمام عبادتوں میں فرض نمازوں کے بعد بہتر ہے۔ شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے، جس طرح بھیڑ بکری اگر ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو گمراہ ہو جاتی ہے، اسے بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے، اسی طرح وہ انسان جو صراط مستقیم سے بھٹکتا ہے وہ بہت آسانی سے شیطان کے گرفت میں آ جاتا ہے۔ بہترین عمل جب ان سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے، جسے اپنے لیے برا جانو اسے دوسرے یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ تم اپنے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو، یا تم اپنے بھائی کے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہ تم اپنے لیے پسند کرو۔ یہ جو چند بڑے زرعی اقوال ہیں اور جو انبیاء کرام کی سیرت میں موجود ہیں، یعنی یہی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال میں بھی ملتی ہے، حضرت موسیٰ کے اقوال میں بھی ملتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ یہ ایک غیر معمولی اخلاق کا جو انتہائی اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے۔ تو مختلف روایتیں حضرت معاذ بن جبل سے ہیں۔ ایک روایت جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ دو نشے سے بچو، دو طرح کے نشے سے بچو، ایک تو جہالت کا نشہ اور دوسرے دنیا کی محبت کا۔ یہ غیر معمولی قول لگتا ہے کہ جہالت کا بھی گویا ایک نشہ سا ہوتا ہے، یعنی نشہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بسا اوقات اپنی جہالت میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے، جہالت اس حد تک اس پہ حاوی اور طاری ہو جاتی ہے کہ اور وہ اس میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں بالکل حق پہ ہوں، اور وہ پھر اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے نشہ دنیا کی محبت کا ہوتا ہے، اور اس کے اسی لیے مظاہر عیش و ہم دیکھ عشرت رہے سے ہیں۔ گریز کرنے کے لیے بے شک، بار بار بے شک۔ کہا جاتا ہے۔ تو 36 سال کی عمر میں حضرت معاذ کا انتقال ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھیں کہ اس چھوٹی سی عمر میں بھی آپ کی ذات ایک ایسی روشن قندیل ہے کہ جس سے آج تک لوگ اکتساب فیض کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے فیضان کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، بشرط یہ کہ اسے سمجھنے والا دل ہونا چاہیے، دماغ ہونا چاہیے۔ تو بہت بہت شکریہ ہمارا